وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا 13واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس خلاصے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح پر جانے سے پہلے آپ یہ 5 منٹ کا خلاصہ ضرور سن لیا کریں، اور جو حضرات خود پڑھ سکتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، تو آپ خود پڑھ کے ضرور جایا کریں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ رعد مکمل، نمبر 3 سورۃ ابراہیم مکمل۔ سورۃ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ نمبر 2 سورۃ رعد میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ قرآن کی حفاظت، یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید ہے، آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت کا بیان ہے۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات: وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 فساد فی الارض۔ سورۃ ابراہیم میں 5 باتیں یہ مذکور ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں ہیں، اور اسی طرح نمبر 5 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اسی نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2 رسالت، اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالف کا یہی رویہ اختیار کیا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2 ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3 پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2 بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 تقلید انبیاء، ان کی شبہات کی تردید کی گئی۔ نمبر 3 قیامت کا ذکر ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب و کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اسی طرح چند اہم باتیں ہیں۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ شکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2 کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آنے سے سب اڑا لے جاتی ہے۔ نمبر 3 حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔
نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 امن، نمبر 2 بت پرستی سے حفاظت، نمبر 3 اقامت صلاح، نمبر 4 دلوں کا میلان، نمبر 5 رزق، نمبر 6 مغفرت کی درخواست۔ یہ اس سپارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ تراویح پڑھنے جائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 14ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔